حضرت یونس علیہ السلام کی دوستی ہوگی حضرت جبریل امین سے، تو جناب جبریل ملنے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میرا دل کرتا ہے مجھے اس بندے کی ملاقات کرا جو اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت جبریل امین لے گئے دور دور فلسطین کے علاقے میں، اور لے جا کر ایک بندے سے ملاقات کرائی جس کی دونوں آنکھیں بھی کوئی نہیں تھی، دونوں بازو بھی کوئی نہیں تھی، دونوں پیر بھی کوئی نہیں تھی، اور اس بندے کی زبان پر لفظ بڑا کیا جاری تھے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا، بول کے کہیے یا اللہ تیرا، اے اللہ تیرا شکر ہے، شکر شکر کر رہا تھا۔ حضرت جناب سیدنا یونس علیہ السلام کہنے لگے میں نے تجھے عبادت گزار کو ملانے کو کہا تھا، تو کہاں لے آیا؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا یونس یہ ہر چیز جانے کے باوجود اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اس وقت دنیا میں نبیوں کے بعد جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کر رہا ہے وہ یہی بندہ ہے، یہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے۔ اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف سجن دی باواں، تے پوش میرے دی جتی بن جائے تے میں یار دی قدمی آواں، مارو مارو مینو مار مکاؤ کوئی عذر نہ پیش لے آواں، تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مانا کہ جب اس حال میں راضی ہے تو بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، بس جس حال میں محبوب رکھے وہی حال اچھا ہے، بس جس حال میں انہوں نے رکھا بات ٹھیک ہو گئی۔ اس میں اب انسان شکوا کرتے پھرے کہ یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، اپنے آپ کو مطمئن رکھا ہے۔ مشکل کے بعد جو آسانی آئی، حضرت لقمان حکیم ان کے نام پر قرآن مجید کی پوری سورت ہے۔ حضرت لقمان حکیم علیہ رحمہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کہنے لگے بیٹا کو مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، کوئی مشکل آئے تو کرے بیٹوں کو سمجھ آ جائے کہ مشکل آئے تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی، مشکل آئے تو۔ اور کیا خوبصورت جملے، بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا چھوٹی مشکل آئے گی تو اللہ بڑی مشکلات آسان کر دے گا، سمجھو چھوٹی مشکلات آئیں تو اللہ نے بڑی مشکلیں اس نے آسان کر دی۔ اور آپ کو بتاؤں اصل انسان ہوتا ہی وہ ہے جو مشکلوں میں جینے کا ڈھب سیکھ جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے جو کرب کے حالات میں جینے کا سلیقہ سیکھ جائے۔ اپنے بچوں کو یہ سمجھانا، حضرت لقمان بیٹے مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بڑی کو ٹال دیتی ہے، وہ نیکی کا اور آسانی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اللہ اس کے بعد آسانی سمجھا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے آؤ فلاں اللہ کے نبی کی ملاقات کو چلیں، فلاں نبی علیہ السلام سے ملنے چلتے ہیں۔ اس زمانے میں جو نبی تھے ان سے ملنے چلے گئے۔ بیٹے کو بات یاد تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، امام ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تھے دونوں کے پاس گھوڑے تھے۔ اب رستہ بہت زیادہ تھا، کھانا ساتھ لے لیا، پانی ساتھ لے لیا، رستہ لمبا تھا، صحرا کا علاقہ تھا۔ جب جانے لگے تو اتنی سخت گرمی ہوئی کہ گھوڑے بھی بے ہوش ہونے لگے، اچانک ایسی گرم لو چلی کہ گھوڑے بھی۔ اب دونوں باپ بیٹا جو تھے وہ بڑی جوش میں تھے کہ جانا ہی جانا ہے، گھوڑے سے اتر کر کے پیدل چلنے لگے۔ اب پیدل چلتے چلتے ذرا آگے گئے تو گرمی میں جتنا بندہ پیدل چلتا ہے اتنا پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، تو پانی پیتے رہے، کھانا کھاتے رہے، کھانا پانی بھی ختم ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلے نا، اس قدر تکلیف بڑی کہ حضرت جناب لقمان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک ہڈی پیوست ہو گئی، اتنی بڑی ہڈی تھی وہ اندر ہی چلی گئی، پیر خون کے فوارے گرنے لگے، بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ حضرت لقمان اس کے سرانے بیٹھے تو بیٹا تھا نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹے نے آنکھ کھولی تو کہنے لگا ابا جی آپ تو صبر کرنے والے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے میں کیا کروں، میرے سینے میں جو دل ہے وہ ایک باپ کا دل ہے، تو باپ جو ہوا تیری دکھ پر رونا آیا۔ بڑی مشکل سے دانت کے ساتھ ہڈی نکالی، ہڈی نکلی تو خون بھی چلا۔ صاحب زیادہ کہنے لگا حضور آپ نے تو کہا تھا ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور چھوٹی مشکل دیکھ کے اللہ بڑی سے بچا لیتا ہے، تو ہم تو اچھے کام چلے تھے، مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، یہ کیا ہے؟ حضرت لقمان کہنے لگے بیٹا نہ تو رب کی حکمتوں کو جانتا ہے نہ پوری طرح میں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے کہا تھا وہ بات سچی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرمائے گا، اور فرمایا میرا ایمان ہے کہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سامنے سے دھواں اٹھا، اتنا سخت دھواں اٹھا کہ آپ نے سوچا شاید وہاں بادیا وہاں جاتے، وہاں چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی ٹھہر جاؤ، رکو، وہیں رک گئے۔
थोड़ी देर गुजरी तो कहा रुक जाओ। जब रुके तो एक बोलने वाला बोला, कहने लगा तुम्हारे लिए थोड़ी देर के बाद जानवरों का बंदोबस्त कर दिया जाएगा, खाने का भी बंदोबस्त हो जाएगा, बच्चे का पैर भी सही हो जाएगा, चले जाना, लेकिन जरा ठहरो। हजरत लुकमान कहने लगे बोलने वाले तू कौन है? तो कहने लगे मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा अल्लाह के फरिश्ते और ये सारा कुछ क्या है? तो फरिश्ता कहने लगा असल बात यह है कि सामने बस्ती पर मुझे अजाब नाज़िल करने का हुक्म मिला था, आप बड़ी तेजी से आ रहे थे, मैंने रब से दुआ की कि अल्लाह इस बाप बेटे की गलती कोई नहीं, मेहरबानी फरमा। रब ने पहले आपको सहरा में उलझाया, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके घोड़े ठहर गए, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपका पानी खत्म हुआ, फिर मेरी दुआ की बरकत से आपके बेटे को जख्म आया, फिर मेरी दुआ की बरकत से सामने से धुआं उठा। फरमाया ये जो तुम्हें मुश्किल पे मुश्किल आ रही थी, ये तो मेरा रब तुम्हें अजाब से बचाना चाह रहा था। ये जो तुम्हें मुश्किल पर मुश्किल आ रही थी तो मेरा मालिक तुम्हें अजाब से बचा रहा था, तुम समझ नहीं रहे थे। हजरत लुकमान ने बेटे की तरफ देखा तो बेटे कहने लगे अब्बा जी बात बिल्कुल सच्ची है, अफदलु ज़िक्र ला इलाहा इल्ला, और फिर पढ़ने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये विर्द होने लगे। भाई जब तुझे मुश्किल आती है, आजमाइश आती है, तो उस वक्त समझता है पता नहीं मेरे साथ क्या बनने लगा है। अल्लाह तबारक व तआला छोटी मुश्किल दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है, छोटी बीमारी दे के तुझे बड़ी से महफूज रखता है। बल्कि मैं एक दफा एक तकलीफ में, एक आजमाइश में मुब्तला हो गया, तो मैंने अपने हजरत से कहा कि हुजूर सारे दुख इकट्ठे ही आ गए, क्या किया जाए? तो आप फरमाने लगे बड़े खुश नसीब हो, जवानी में अल्लाह ने दुख दे दिए, बुढ़ापे में आए तो बर्दाश्त नहीं होते, ये तो बड़े वक्त पे आ गए, शुक्र अदा करना चाहिए, उस जमाने में बर्दाश्त नहीं होते, अब आसानी है, इनको बर्दाश्त करो, हिम्मत करो। मेरे भाई याद रखें, आजमाइशें तकलीफें आपको बड़ा करने के लिए आती हैं। हम आजमाइश को बुरा जानते हैं, दुख को बुरा जानते हैं, दुख तो बड़े प्यारे होते हैं, ये रोने का सलीका सिखाते हैं, ये अल्लाह को मनाने का तरीका सिखाते हैं, ये मस्जिद में जाने का। वो जो सुखी बंदा है ना, सुखी, मुझे एक साहब कहने लगे दो किस्म के लोग मदीने से आते, मदीना शरीफ पूछने लगे, कहने लगे हजरत जी दो किस्म के बंदे हैं, कुछ वापस जाते हुए तड़प रहे हैं, कुछ तस्वीरें खींच रहे हैं रुखसती के वक्त, फर्क क्या है? तो मैंने कहा वो जो तस्वीरें खींच रहा है वो अमीर आदमी है, उसे पता है कि मैं फिर टिकट ले लूंगा, महीने के बाद फिर आ जाऊंगा, और ये मदीना छोड़ते हुए तड़प रहा है, ये कोई गरीब है, ये कह रहा है पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले, ये दुखी है, ये आजमाइश में दुखी। सुखी बंदा तो मक्के जाके नहीं रोता, वहां भी खड़ा है, डट के खड़ा, दुखी कोई नहीं तो रोए कैसे, रोए कैसे? दुखिए दी गल दुखिया ही जाने, दुखिए दी गल। ओ क्या खूबसूरत लफ्ज है मियां साहब की, और लफ्जों में हुसन देखे कहने लगे दुखिए दी गल ये दुखिया ही जाने, ते सुखिए नू की खबरां, ते यार जिन्हां दे मौत ने मारे रोंदे नहीं तक तक कबरां। ये मुश्किल मरहला होता है, जब इंसान तकलीफ में होता है फिर उसे एहसास होता है, और तकलीफ वाले को ही तकलीफ वाले की तकलीफ का एहसास होता है। जब आपको अल्लाह मुश्किल देता है तो समझ ले रब आसानी देना चाह रहा है, जब तेज धूप आती है तो समझ ले अल्लाह गर्म हवा गुजार के ठंडी बारिश बरसाना चाह रहा है, और जब चारों तरफ से घुटन हो, पंजाबी में कहते हैं गुम्मा लग जाए, तो फिर सारे बोल के कहते हैं अब जो तूफान आएगा वो सख्त ही आएगा, इसलिए कि घुटन जितनी ज्यादा होती है फिर फजल भी उतना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1500 साल समझाया है, 15, कुछ लोगों ने 950 साल लिखा है ना, आला हजरत ने लिखा है 1500 साल उम्र हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला बंदे को जल्दी सजा नहीं देता, बल्कि कुरान मजीद में एक जगह रब करीम इस तरह भी फरमाता है कि जब बंदे मुझे भूल जाते हैं तो मैं उनके लिए नेमतों के दरवाजे खोल देता हूं। बंदा समझता है कि मैं कुछ तो है ना कि मेरे अंदर, कि मैं जिधर जाता हूं खैर ही खैर हो जाती है, वो समझता है कि मेरी अकल है, हालांकि अल्लाह उसे ढील देता है, अल्लाह उसे ढील देता है। गुनाहों की सजा के 3 तरीके, एक है मुतनब्बे करना, तंबी करता है अल्लाह, बंदा मुतनब्बे हो जाता है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है। एक होता है मोहलत देना, और एक तीसरा होता है अल्लाह खुफिया तदबीर करता है। थोड़ा सा समझिएगा, इंसान पर कोई आजमाइश आई, फौरन
اس کی چھٹی اس نے کہا کہ وہ فلان جگہ غلطی کی تھی تب ایسا ہوا ہے. ہوتا ہے نا کئی دفعہ آواز آتی ہے نا اندر سے, چلیں بول دیں کچھ نہیں ہوتا آپ کو, اللہ جانتا ہے یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. اور ہماری تو ویڈیو بھی نہیں گھومتی, یعنی خبر بھی نہیں ہو کہ کس نے ہاں کر دی کس نے نہ کر دی. آپ بغیر ٹینشن کے بات چیت کریں, آج کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالی. آتی ہے اندر سے آواز. میں آپ سے اس لیے ان چیزوں کی تصدیق کراتا ہوں کہ باقیوں کو بھی آتی ہے کہ نہیں, اس لیے تصدیق. کبھی کوئی کسی جگہ انسان پریشان ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ وہاں مجھ سے ہوتا ہے نا جی, جس کو یہ نصیب ہو جائے بڑا خوش نصیب آدمی ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے, سمجھ پھر اللہ کرم کرے گا, آخرت میں سزا نہیں دے گا. اور یہ یاد رکھ لے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی. ویعفو عن کثیر, فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا, یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں. یہ کثیر پر سزا, یہ قلیل ہے قلیل. یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیفیں, انسان کو سزا ملتی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے, گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا, اچھلنے لگ گیا, کودنے لگ گیا. تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے, ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے, روتے رہے, دعا کرتے رہے. واپس آئے, خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی, گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی, وہ بدکا ہے, آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے. تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی. تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری, تو میں توبہ کرنے لگا ہوں. اور اب دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے. میں نے سچی توبہ, حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا, پر کھری اور سچی توبہ کی. دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا. میرے بھائی, جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے, یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا. بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے, نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے, بات مضبوط کر دوں, واقعہ سنایا ہے نا, تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے, تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا, خون بہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی, میری نظر پڑی, ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے, اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا. پھر اللہ قیامت میں سزا, بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے, لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے, اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے, وہاں بھی معافی عطا فرمائے, اللہ درگزر ہی فرمائے. لیکن میرے بھائی ایک تو یہ سزا, ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے, مہلت دیتا ہے. 500 سال تک فرعون کو مہلت دی. کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں, مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے. 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے. اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے. یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی, ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں, کوئی مکڑی کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. مسلط کر دی, جاتی نہیں. ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ. برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا, دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا. تھوڑا سا سمجھا کریں چیزوں کو. ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا. کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ مہلت ہے, مہلت کو مہلت سمجھو. پھر جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی, میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ, 6 اولادیں,
ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے, وہ بندہ بیمار تھا. مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے. دعا کریں. اتنی بے سکونی, کروڑوں روپیہ پڑا ہے تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے, سلام نہیں لیتا, تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں, امت کی بچیاں, ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75,000 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے, اور ایک صوبے سے, تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے. نہیں ہمارے رنگ ہو رہے ہیں, ہم بڑے سمارٹ ہیں. 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو. کتنے سال؟ بول کے بتائیے, بول کے دوبارہ بولیے. 1500 سال. کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں, روٹی بھی پک رہی ہے, میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں, پھر بھی سب ٹھیک ہے. 1500 سال مہلت دی. پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا, نہیں باز آتے. تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ. اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگ گئی. اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو, خیر تو ہے, قوم مذاق اڑا رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے کشتی بنائی, پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی, نہ سیلاب آئے. ایک تندور تھا, اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے, پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا. اتنا نکلا, اتنا نکلا, اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی. قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہ گیا. بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے, تباہ ہو گئی. اللہ بے نیاز ہے, بے نیاز. 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے, معاف کر دے گا. 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں, بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی. میرے بھائی, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ. جی آج تو نہیں لوگ معجزے مانگتے, آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے, اللہ معاف کرے, جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں نہ سکتا, لیکن آج بھی لوگ, آپ یقین کریں, کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا, پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر, پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں, کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے, صوفی بھی ویسے ہی ہے. لوگ مانگ نہیں رہے, لوگ دلیلیں مانگ نہیں رہے, ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے. کیا فرق آ گیا جی؟ ویسے ہی ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے, ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے. اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا. الزام لگا کے گزر جانا, اس کا کوئی مطلب. سنو اور یاد رکھو, حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں, تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہا اونٹنی کے بطن سے. فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں. کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے. حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی, اور اونٹنی بھی گابن تھی, اس کے پیٹ میں بچہ, اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی, پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے, یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی. ایک دن تم سارے پانی پیو گے, ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی. ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے, ایک دن یہ اونٹنی, اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی. کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی. یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا. باز نہیں آئے لوگ, باز نہیں آئے. کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے, پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا, یہ صحیح نہیں. یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں ٹھیک. دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح. آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا, اللہ کی اونٹنی ہے. میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی. حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی, صالح علیہ السلام کی,
اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا. لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا. انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں. اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئیں گے اور جب ان کا زلزلہ آنا زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے. بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے. جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے. جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی. ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا، سو جاؤ چپ کر کے. لیکن آنکھ لگی. موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں. موت کا خوف ہے، رب کا نہیں. زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی. بتاؤ اگر ناقت اللہ کی گستاخی ہو تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر اولیاء اللہ کی ہو، اگر اولیاء اللہ کی ہو تو رب ناراض نہیں ہوتا. شرم نہیں آتی لوگوں کو داتا صاحب کی بے ادبی کرتے، شرم نہیں آتی لوگوں کو غوث اعظم کی گستاخی کرتے، حیا نہیں آتی جنہوں نے دین پھیلایا ان کی بے ادبی. میں درد سے کہتا ہوں، رو کے کہتا ہوں، اور اگر کلیجہ پھٹ سکے تو میں دکھاؤں زخم کتنے. ایک حج کے موقع پر ایک بابا جی، اس سال 4,80,000 روپے کا پرائیویٹ حج تھا، اور بابا جی کی کیفیت کمزور تھی، بیچارے بیمار تھے. اس کے باوجود وہ گئے. بوڑھے آدمی، جا کے بیٹھیے، بزرگ، اور کتنی مشکل ہے وہاں منا، مزدلفہ، عرفات، طواف زیارت، کتنا مشکل کام ہے طواف زیارت کرنا، طواف وداع کرنا. کس کٹھن سے حج کیا، بڑھاپے میں، پیسے نہیں لگائے. اور جب وہ روضہ رسول پہ گئے صلی اللہ ہو، اور انہوں نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف منہ کر کے درود شریف پڑھا تو ایک ملا نے اٹھ کے